کر رہا ہوں، اور ظہور غصن عسکری کی خوشی میں، ظہور غصن عسکری کی خوشی میں ہر غم سے خود کو بری کر رہا ہوں، ثنائے غصن عسکری کا ہے مطلب، ثنائے غصن عسکری کا ہے مطلب، ثنائے نبی و علی کر رہا ہوں، ثنائے نبی و علی کر رہا ہوں، اور ہو مدفن میرا سامرا کی زمین میں، ہو مدفن میرا سامرا کی زمین میں، دعا رب سے یہ ہر گھڑی کر رہا ہوں، دعا رب سے یہ ہر گھڑی کر رہا ہوں، اور بنا کر یہ گلدستہ شیروں کا ناصر، بنا کر یہ گلدستہ شیروں کا ناصر، میں نظر حسن عسکری کر رہا ہوں، میں نظر حسن عسکری کر رہا ہوں، ثنائے حسن عسکری کر رہا ہوں۔ بار دیگر سلام اللہم صلی صلی علی محمد وآل محمد۔ بالکل تو پڑھی محمد وآل محمد پر اللہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک اور بالکل ہی بہت ہی خوبصورت نئی منقبت شاعر لبیر جناب سہیل شاہ صاحب کی پیش کروں گا، بالکل درود پڑھیے محمد وآل محمد پر اللہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چل فرض یہ شرف یہ مرتبہ یہ احتشام عسکری، یہ شرف یہ مرتبہ یہ احتشام عسکری، اور ہے نظام زیست زیر انتظام عسکری، یہ شرف یہ مرتبہ یہ احتشام عسکری، اور ختم ہو جائیں گے ظلم و جور کے سارے نظام، ختم ہو جائیں گے ظلم و جور کے سارے نظام، ہوگا نافذ دغیر میں جب بھی نظام عسکری، ہوگا نافذ دہر میں جب بھی نظام عسکری۔ قبلہ شعر دیکھیے گا کہ آب زمزم سے وضو
کرتے ہیں قبل گفتگو آب زم سے وضو کرتے ہیں قبل گفتگو پھر فرشتے بعد اب لیتے ہیں نام عسکری پھر فرشتے بعد اب لیتے ہیں نام عسکری اور قبر میں مجھ سے فرشتوں نے نہ پوچھا کچھ سوال قبر میں مجھ سے فرشتوں نے نہ پوچھا کچھ سوال دیکھ کر لب پر میرے مدح امام عسکری دیکھ کر لب پر میرے مدح امام عسکری اور ابر رحمت کے برس میں سے یہ ثابت ہو گیا ابر رحمت کے برس میں سے یہ ثابت ہو گیا ہے کلام خالق اکبر کلام عسکری ہے کلام خالق اکبر کلام عسکری آخری شعر پیش کرو اور مجھے کو لکھواتے رہے جبریل میں لکھتا رہا مجھے کو لکھواتے رہے جبریل میں لکھتا رہا اس طرح یہ میں نے اس طرح یہ میں نے سلام عسکری یہ شرف یہ مرتبہ یہ احتشام عسکری مختاج کرو اور اے سہیل اب اس سے بڑھ کر کیا تعارف ہو میرا اے سہیل اب اس سے بڑھ کر کیا تعارف ہو میرا بندے رب اولا ہوں اور غلام عسکری بندے رب اولا ہوں اور غلام عسکری یہ شرف یہ مرتبہ یہ احتشام عسکری بار دیگر صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. We would request Maulana Raza Naqvi to address the Jashan, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين
أبي القاسم محمد. اللهم صل صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وعملا والحقنا بالصالحين. فقال الله سبحانه تعالى في قرآن الحكيم وكتاب المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجه. وقال الإمام العسقري عليه السلام: والله ليغيبن غيبة لا ينجو فيها من التحلكة إلا من يثبته الله على القول بإمامته ووفقه للدعاء بتعجيل فرجه. الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام تعریفیں اس خداوند متعال کے لیے کہ جس نے ہمارے دلوں کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت سے منور کیا، اور تمام شکر اسی ذات بالا کے لیے کہ جس نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت کو ہمارے دلوں میں راسخ کر دیا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب عزیزوں کو، سننے والوں کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت پر تبریک عرض کرتا ہوں، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی شریف کی خدمت میں بھی آپ کے بابا امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت پر جو ہے وہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے کہ اس خدا نے ہمیں اس در سے وابستہ کر دیا کہ جو کہ در محمد و آل محمد علیہ السلام ہے، جو کہ در باب العلم ہے، جو کہ در زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ امام عسکری علیہ السلام کی شخصیت جو ہے ایسی شاندار شخصیت ہے کہ اگر انسان آپ کے بارے میں فکر کرے اور سوچے تو دنگ رہ جائے کہ ایک جوان کی جس کی عمر جو ہے 28 سال سے زیادہ نہ تھی، لیکن ان 28 سالوں کے اندر اس نے بشریت کے لیے، انسانوں کے لیے، مخلوق خدا کے لیے کیا خدمات کو انجام دیا کہ جس کا اثر نہ فقط اب تک جاری و ساری ہے بلکہ تا روز قیامت جو ہے انسان اس کا جو ہے وہ اثر دیکھیں گے اور اس سے فیضیاب ہوں گے۔ ایک عام شخصی زندگی میں 28 سال میں انسان ابھی جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا بھی نہیں سمجھتا ہے کہ ابھی بھی وہ سیکھنے کی حالت میں ہے، اور جو ہے ابھی بہت وقت اس کے پاس باقی ہے اور اس نے آگے بڑھنا اور کچھ بننا ہے۔ اور امام عسکری علیہ السلام 28 سال کے اندر اپنے مشن کو جو ہے وہ کامیابی سے جو ہے وہ کر کے جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ رخصت کیا ہوئے بلکہ ان کو شہید کر دیا گیا، یعنی آپ کی خدمات اتنی نمایاں ہو چکی تھیں کہ اس وقت کے ظالم حکمران جو ہیں وہ اس بات کو برداشت نہ کر سکے کہ یہ 28 سالہ جوان، ایک نوجوان، ایک جوان 28 سالہ، یہ جو ہے اس کے باوجود کہ اس کو ہم نے نہ فقط اس کو بلکہ اس کے بابا کو امام علی نقی علیہ السلام کو، اور اس کو جو ہے وہ شدید محاصرے کے اندر اپنے جو ہے وہ گیرزن کے اندر اپنی نظروں کے سامنے رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود کہ اس شخص کو ہم نے اس بات پر پابند کیا ہوا ہے کہ ہفتے میں 2 بار جو اپنے آپ کو یہ ہمارے سامنے پیش کرے، اس کے باوجود کہ ہم اس کے چاہنے والوں کو اس سے نہیں ملنے دیتے، اور اس کے باوجود کہ جو ہے یہ مستقیماً اپنے شیعوں سے جو ہے وہ رابطہ نہیں کر سکتا، اس کے باوجود اس نے ایسے بہترین طریقے سے محمد و آل محمد علیہ السلام کے پیام کو، قرآن حکیم کی تبلیغ کو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو لوگوں تک پہنچایا
کہ وہ برداشت نہ کر سکے۔ امام عسکری علیہ السلام کی زندگی کی طرف اگر نگاہ کریں تو آپ کی زندگی کو جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا وہ حصہ کہ جو آپ نے مدینے میں گزارا، پھر وہ حصہ جو آپ نے جو ہے اپنی امامت سے پہلے اپنی بابا کی امامت میں جو ہے وہ سامرا میں گزارا، اور پھر وہ آخری 6 سال جو امام عسکری علیہ السلام نے اپنی امامت کے جو ہے وہ سامرا میں گزارا۔ امام عسکری علیہ السلام کی زندگی کو جو سامرا کے اندر انہوں نے اپنے بابا کی شہادت کے بعد جس زندگی کو انہوں نے گزارا، اور بعنوان ایک امام جو ہے اس کو آپ نے صرف کیا وہاں پر، اس زندگی کو اگر نگاہ کیا جائے تو ظاہری طور پہ یہ 6 سال کا جو وقت ہے یہ بہت تھوڑا عرصہ جو ہے وہ نظر آتا ہے، لیکن جیسے کہ پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ 6 سالوں کے اندر امام عسکری علیہ السلام نے ایسے کاموں کو انجام دیا کہ انسان جو ہے وہ دنگ رہ جائے، سوچے کہ بھلا ایک شخص کیسے جو ہے وہ اس کام کو جو ہے وہ انجام دے سکتا ہے۔ اور میرا اشارہ جو ہے وہ یقیناً آپ سمجھتے ہیں اس بات کو، اس بات کی طرف ہے کہ بشریت کو، انسانیت کو، مسلمانوں کو، مومنین کو غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالی شریف کی طرف جو ہے وہ آمادہ کرنا، اس کی طرف جو ہے وہ انہوں نے ان کو متوجہ کیا، اور اس سے پہلے کہ ہم جو ہے اس کی طرف بڑھیں، اور اس کے ثمرات میں سے ایک ثمر جو ہے وہ علماء کی صورت میں ہمارے سامنے جو ہے آج بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالی شریف کے اندر جن لوگوں کے ذریعے ائمہ علیہ السلام کے فرامین اور جو احکامات خداوند متعال نے ہم تک بھیجے ہیں اس کو بہترین سے پہنچانے میں علماء کا کردار جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہماری بدقسمتی ہے کہ پچھلے ان کچھ ایام کے اندر ایسے بہت بہترین علماء سے جو ہے وہ ہم اب فیضیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے، اور ان میں سے ہمارے اپنے یہاں شکاگو کے عالم آیت اللہ جلالی، اور پھر ہماری اردو زبان کی دنیا کے معروف مذہبی اسکالر جو ہیں علامہ قلب صادق، جن کی خدمات کو جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، مخصوصاً آپ کی وہ خدمات کہ جو آپ نے جو ہے ہندوستان کے اندر بھی اور کلاً جہان تشیع کے لیے جو ہے اپنی اردو زبان کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں تک محمد و آل محمد علیہ السلام کو جو پیغام پہنچایا اس کو، اور البتہ آپ کے وہ کام کے جو انسانیت کے لیے آپ نے انجام دیے وہ ناقابل فراموش ہیں، جیسے کہ آپ نے جو ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور ایجوکیشن کے لیے جو مختلف کاموں کو انجام دیا، اسکولوں کو جو ہے آپ نے اسٹیبلش کیا، یہ ایسے کام ہیں کہ جو صدقہ جاریہ ان کے لیے اور ہمیشہ جو ہے وہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ اس کا ثواب ان کو بھی پہنچتا رہے گا، اور ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہیں۔ مخصوصاً آپ کی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو آخری وقت تک آپ جو ہے وہ ہمارے حوزہ علمیہ قم اور نجف کے جو ہے وہ اس سے منسلک رہے، اور آپ کا جو ہے ارتباط وہاں پہ جو ہے قائم رہا، اور جو آپ کی خدمات کلاً مسلمانوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان یونٹی کے حوالے سے جو رہیں وہ بھی ناقابل فراموش ہیں۔ انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام نہ فقط ڈاکٹر علامہ قلب صادق، آیت اللہ جلالی، اور بھی جتنے علماء اور مومنین جن سے ہم ان دنوں کے اندر محروم ہو گئے، خداوند متعال سے دعا ہے کہ بحق امام عسکری علیہ السلام جو ہے ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور یقیناً جو ہے ان کی کمی ہمیشہ رہے گی، اور ہمیں توفیق دے کہ اب بھی ہم لوگوں کے پاس موقع ہے کہ اور ایسے بہترین افراد جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں ہم ان سے فیضیاب ہو سکیں انشاءاللہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ امام عسکری علیہ السلام نے وہ جو کام جس کو نہایت ہی خوش اسلوبی سے بہترین طریقے سے جس کو آپ نے انجام دیا، اور وہ کام تھا لوگوں کو غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالی شریف کے لیے آمادہ کرنے کا، اور اس کے لیے 2 چیلنجز جو ہیں وہ امام علیہ السلام کے سامنے تھے جب امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے بات کی جائے۔ ایک چیلنج تو یہ تھا کہ اس وقت کے جو ظالم حکمران تھے کہ جو پے در پے کئی زمانے سے جو ہے وہ اس بات کی جو ہے وہ اس بات کو چاہتے تھے کہ کس طریقے سے یہ سلسلہ امامت ہے اس کو ختم کر دیا جائے، ایک کے بعد ایک امام کو وہ شہید کر رہے تھے، اور خود امام عسکری علیہ السلام بھی انتہائی جو ہے وہ مشکل حالات کے اندر زندگی گزار رہے تھے، اس میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی شریف کو ان ظالم حکمرانوں سے بچا کر رکھنا، اور پھر اس کے بعد جو آپ کے مخصوص اور قریبی شیعہ تھے
ان کو جو ہے وہ امام زمانہ عاجل اللہ تعالی شریف کا تعارف کرانا کہ بعد میں امام کے بعد جو ہے لوگ گمراہی میں مبتلا نہ ہوں۔ اور اسی سلسلے میں امام عسکری علیہ السلام نے جو پورے جہان تشیع کے اندر، اسلامی دنیا کے اندر جو ایک نیٹ ورک کریٹ کیا تھا، جو ایک کمیونیکیشن سسٹم تھا جس کے بدولت جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ مومنین ایک دوسرے سے ارتباط میں رہتے تھے، امام سے ارتباط میں رہتے تھے، جو فائنینشیل سسٹم امام نے جو قائم کیا تھا، جس کے برکات و ثمرات اس وقت بھی دیکھے جا سکتے تھے اور آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ امام کے مختلف جو ہے وہ آپ کے نمائندے مختلف شہروں میں تھے، جیسے کہ قم کے اندر امام کے نمائندے تھے، امام کے حکم سے جو ہے وہ ابھی آج بھی اگر آپ جائیں قم میں تو حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے نزدیک آپ جو ہے وہ مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت کر سکتے ہیں، جو امام نے اس زمانے اپنے نمائندے کے ذریعے بنوائی۔ اور اس طرح پورے جہان کے اندر جو ہے ایک سسٹم کا آپ نے جو ہے وہ قائم کیا ہوا تھا، اور مومنین کی آمادگی کے لیے کہ جب بعد میں امام زمانہ عاجل اللہ تعالی شریف جو ہیں وہ غیبت میں جائیں تو وہ ان کے لیے کوئی نئی چیز نہ ہو۔ اس لیے اگر ہم دیکھیں کہ بہت سے ایسے نکات ہیں کہ جن کو پہلے سے بھی آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یادآوری کے لیے کہ امام رضا علیہ السلام کے زمانے سے لے کر امام جواد، امام نقی علیہ السلام اور امام عسکری علیہ السلام، آپ نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ لوگوں کو یہ میسج جو ہے وہ دینا شروع کر دیا تھا کہ ایک نئے طریقے سے جو ہے وہ کام کو آگے کیا جائے گا وقت کی ضرورت کے لحاظ سے۔ امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں بھی اگر دیکھا جائے تو امام جو ہیں وہ لوگوں سے مستقیماً بہت کم ملتے تھے اپنی زندگی کے اندر بھی، اور باوجود اس کے کہ سخت بھی تھا، حکمران بھی ظالم تھے اور جو ہے وہ میسر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جب آپ ملاقات بھی کرتے تھے بہت بار ہمیں ملتا ہے کہ پردے کے پیچھے سے جو ہے وہ لوگوں سے ملاقات کرتے بات کرتے تھے، خطوط کے ذریعے یا اپنے جو ہے نمائندوں کے ذریعے لوگوں سے جو ہے وہ رابطہ کرتے، تاکہ ایک قسم کے لوگ جو ہیں وہ اس بات کے لیے آمادہ ہو جائیں کہ جب امام زمانہ عاجل اللہ تعالی شریف جو ہیں وہ اپنی غیبت صغریٰ اور کبریٰ میں جائیں تو لوگوں کے لیے کوئی نئی بات نہ ہو۔ اسی سلسلے میں جس حدیث کا میں نے جو ہے وہ آج انتخاب کیا وہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہے، اور اس کے اندر امام جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ واللہ، خدا کی قسم، لیغیبن غیبة لا ينجو فيها من التهلكة إلا من يثبته الله على القول بإمامته ووفقه للدعاء بتعجیل فرجه۔ خدا کی قسم کھا رہے ہیں امام یہاں پر، اور امام اشارہ کر رہے ہیں اپنے فرزند امام زمانہ عاجل اللہ تعالی شریف کی غیبت کے حوالے سے کہ خدا کی قسم کہ میرے فرزند امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے اندر جو ہیں کیا ہوگا، کوئی ہلاکت سے نہیں بچے گا، اس غیبت کے دوران کوئی شخص بھی ہلاکت سے نہیں بچے گا، مگر کون شخص؟ وہ شخص جس کو خداوند متعال امامت کے عقیدے کے اندر، امام زمانہ عجل اللہ تعالی شریف کی امامت کے عقیدے کے اندر جو ہے وہ ثابت قدمی عنایت کرے، اور دوسری کیا چیز؟ وہ یہ کہ ان کو توفیق دے کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کی فرج کی تعجیل کے لیے جو ہے وہ دعا کریں، یعنی آسانی کے لیے، جلد ہونے کے لیے، آپ کے فرج کے لیے جو ہے وہ دعا کریں۔ یعنی امام علیہ السلام غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کے دورانیے میں جو ہے جس چیز کو بچاؤ کا ذریعہ قرار دے رہے ہیں، کیونکہ آخر الزمان کے بارے میں جب یہ روایات کے اندر گفتگو ہوئی ہے تو اس کو بہت ہی پرآشوب زمانہ جو ہے وہ قرار دیا گیا، بہت مشکل زمانہ جو ہے وہ اس کو قرار دیا گیا ہے، اور فتنے کے زمانے کے اندر جو ہے اس کا بچاؤ کیسے کیا جاتا ہے اس کی طرف امام علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت ہوگی تو کوئی شخص بھی جو ہے وہ ہلاکت سے نہیں بچ سکتا، مگر وہ شخص کہ جو آپ کی امامت کے عقیدے کے اندر جو ہے وہ راسخ ہو، یعنی ثابت قدمی کے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کی امامت کے اوپر یقین رکھے، اور نہ فقط یقین رکھے بلکہ آپ کی تعجیل کے لیے، آپ کی فرج کی تعجیل کے لیے، آپ کے ظہور کے لیے جو ہے وہ دعا بھی کرتا رہے۔ فرج عربی کے اندر جو ہے وہ آسانی کے معنی میں ہے، تعجیل جو ہے وہ جلدی، کہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ ان کی آسانی ہو، جلدی وہ ظہور کریں اور وہ لوگوں کے درمیان آئیں۔ اب جو شخص چاہتا ہے کہ اس فتنے کے زمانے کے اندر، اس مشکل زمانے کے اندر جو ہے وہ محفوظ رہے اور خداوند متعال کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر عمل کرتا رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان دونوں باتوں کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھے۔ اور اگر زندگی کی طرف نگاہ کریں تو خداوند متعال نے جب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے
اپنے دین کو کامل کیا، اور امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے ذریعے جب آپ کو منصب امامت کو روز غدیر خم جب اعلان کیا آپ کے منصب امامت کا، اور جب آیا جو تکمیل دین جو ہے وہ نازل ہوئی، تو دین کو کامل ہونے کے لیے جو ہے ولایت کو لازم قرار دیا وہاں پر. یعنی دین کامل ہی تب ہوتا ہے کہ جب ولایت اہل بیت علیہ السلام، ولایت امام علیہ السلام اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائے. اب اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ کامل رہے اور ہم جو ہے وہ بہترین طریقے سے دین اسلام سے فائدہ حاصل کر سکیں، تو ہماری ساری توجہات جو ہیں وہ ائمہ علیہ السلام ولایت کی طرف، ائمہ علیہ السلام کی معرفت کی طرف جو ہے وہ متوجہ رہے، اور ہم اس کی طرف سوچیں. کیونکہ ہم جو دعا پڑھتے ہیں جس کے اندر یہ ہے کہ خدایا مجھے جو ہے مجھے میری نفس کی معرفت عطا فرما، اس کے اندر آخر میں بھی دعا کرتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بار الہ مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما، یعنی مجھے وقت کے امام کی معرفت عطا فرما، کیونکہ اگر تو نے مجھے وہ معرفت نہ عطا کی، تو نے مجھے وہ پہچان نہ عطا کی، تو کیا ہو جائے گا؟ ضلال الدینی، میں ہلاک ہو جاؤں گا، دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. یعنی انسان کے لیے یہ کہ وہ دین پر قائم رہے، صحیح طریقے سے آگے بڑھتا رہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ معرفت امام علیہ السلام جو ہے وہ اس کو بڑھاتا رہے، اس کو حاصل کیے رہے، اور امام کو جو ہے وہ ذہن میں رکھے اپنے قدم کو آگے بڑھائے اور بہترین طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھے. اور اسی حوالے سے کہ جب غیبت ہوگی تو انسان جو ہیں وہ مختلف طرح کے دنیا کے اندر ہیں، جب امام سامنے ہوتے ہیں تو تب لوگ امام کے اوپر جو ہے وہ انکار کرتے ہیں اپنی ذاتی نفسانی خواہشات کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے، اپنے ضعف کی وجہ سے. تو جب امام غیبت میں ہوں گے تو تب بھی جو ہے وہ لوگ اس بات کو جھٹلائیں گے. تو اسی سلسلے میں امام حسن عسکری السلام سے ایک اور حدیث جو ہے اس موضوع پر ملتی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی لم یخل الارض منذ خلق آدم ولا تخلو الى یوم القیامت من حجت اللہ علی خلقہ، کہ کہتے ہیں یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے خداوند متعال کہ جب سے اس نے آدم علیہ السلام کو خلق کیا اور تا روز قیامت جو ہے وہ اپنی زمین کو حجت خدا سے جو ہے وہ خالی نہیں رکھے گا. یہ امام عسکری علیہ السلام سے روایت جو ہے وہ ہمیں پہنچتی ہے. یعنی اس طرف لوگوں کو اور ہمارے لیے بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ نہیں، آپ یہ نہ سمجھیے کہ اگر آپ کو غیبت میں امام زمان علیہ السلام نظر نہیں آ رہے اور آپ جو ہے وہ ان سے ملاقات نہیں کر پا رہے، ان سے مستقیماً جو ہے وہ فیضیاب حاصل نہیں کر رہے، تو کہیں خدا نہ خواستہ آپ اس گمان میں مبتلا نہ ہو جائیے کہ نہیں حجت خدا جو ہے ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. وہ ہمارے درمیان موجود ہے، البتہ ہم جو ہیں وہ اس کو نہیں دیکھ پا رہے اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنی کمیوں کی وجہ سے، مصلحت خدا کی وجہ سے. البتہ اس کے جو فیض ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں وہ ہمارے لیے ہیں. ایک بار پہلے بھی میں اس حدیث کا اشارہ کر چکا ہوں کہ جہاں پر امام زمانہ علیہ السلام کو غیبت کے زمانے کے اندر جو ہے وہ سورج کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ امام زمان علیہ السلام اپنی غیبت میں اس سورج کی طرح ہیں کہ جب بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے، ظاہری طور پہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن وہ ساری فیوز و برکات جو اس سورج کی ہیں وہ اہل زمین تک پہنچ رہی ہوتی ہیں. اور اسی سلسلے میں امام عسکری علیہ السلام سے جو ہے وہ ایک اور حدیث بھی جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے کہ جو امام ہے جو حجت خدا ہے کہ جس سے خداوند متعال اپنی زمین کو خالی نہیں رکھتا، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بِهِ يَدْفَعُ الْبَلَاعَ عَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ وَبِهِ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَبِهِ يُخْرِجُ بَرَقَاتِ الْأَرْضِ. کہتے ہیں کہ خداوند متعال اس کے ذریعے، اپنی حجت کے ذریعے جو ہے وہ بلا کو دور کرتا ہے لوگوں سے. آج بھی ہمارے پر بلا آئی ہوئی ہے، آج کورونا کی اس بلا کے اندر ہم سب مبتلا ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس بلا سے نجات پائیں تو ہماری توجہات کا مرکز جو ہیں وہ ہمارے وقت کے امام عجل اللہ تعالی شریف جو ہیں وہ ہونے چاہیے. ہم اس بات سے غافل نہ ہوں کہ ہمیں جو ان بلاؤں سے نجات دلا سکتا ہے وہ حجت خدا امام برحق امام زمان عجل اللہ تعالی شریف ہیں. کیونکہ امام فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ جو خدا کی حجت ہے بہی، اس کے ذریعے کیا کرتا ہے، یدفع البلاء عن اہل الارض، کہ بلا کو لوگوں کے اوپر سے جو ہے وہ خداوند متعال اپنی حجت کے ذریعے جو ہے وہ دور کرتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَبِهِ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَبِهِ يُخْرِجُ الْبَرَقَاتِ الْأَرْضِ، کہ اسی کے ذریعے جو ہے خداوند متعال جو ہے وہ اپنی باران کو نازل کرتا ہے، اور اسی کے ذریعے جو ہے خداوند متعال جو ہے
زمین سے برکتوں کو خارج کرتا ہے، برکتیں عطا کرتا ہے لوگوں کو. یعنی اس دنیا کے اندر خداوند متعال اگر کسی انسان کو کوئی بھی لطف پہنچانا چاہتا ہے تو وہ اپنی حجت کے ذریعے جو ہے وہ اس کو پہنچاتا ہے. یعنی خداوند متعال نے جو ہے اپنی حجت کو ایسا مقام عطا کیا ہے، اپنے اس بندے خاص کو ایسا مقام عطا کیا ہے کہ اپنے لوگوں کو جب وہ فیض پہنچانا چاہتا ہے تو وہ اس امام کے ذریعے، اس حجت کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو فیض پہنچاتا ہے. اب اگر ہم نگاہ کریں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ اس دنیا کے اندر ہمارے سرپرست جو ہیں وہ کون ہے یا کتنے طرح کے سرپرست ہو سکتے ہیں، تو یا آپ کو جو ہے وہ نورانی سرپرست نظر آئیں گے یا آپ کو ناری یعنی جہنمی سرپرست جو ہے وہ نظر آئیں گے. یعنی یا وہ افراد نظر آئیں گے کہ جو آپ کو نور کی طرف لے جائیں گے، یا وہ افراد نظر آئیں گے کہ جو آپ کو جہنم کی طرف، آگ کی طرف لے جائیں گے. اور یہ جو امام علیہ السلام کی حدیث کا بھی ہم نے ذکر کیا شروع میں، کہ جہاں پہ امام علیہ السلام ارشاد جو ہے وہ فرما رہے تھے کہ جو ہے انسان اگر اس غیبت کے زمانے کے اندر نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، ہلاکت سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کو جو ہے اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ خداوند متعال اس کو جو ہے وہ امامت کے عقیدے کے اندر جو ہے وہ ثابت قدمی عنایت کرے. اسی والے سے اگر ہم آیت الکرسی کے اندر جو آخری آیات ہیں ان کی طرف بھی نگاہ کریں تو ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ولی ہے، سرپرست ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لے کے آئے. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے ان کو کہاں سے؟ اندھیروں سے روشنیوں کی طرف. اور پھر فرماتا ہے والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء جو ہیں، ان کے سرپرست جو ہیں وہ طاغوت ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یعنی وہ طاغوت ان کو جو ہے وہ نور سے اندھیروں کی طرف، ظلمت کی طرف جو ہے وہ لے جاتے ہیں. اور اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور یہی لوگ جو ہیں وہ جہنم کے ساتھی ہیں، آگ کے ساتھی ہیں، آگ میں رہنے والے ہیں، اور وہ وہاں ہمیشہ جو ہے وہ وہاں پر رہیں گے. یہاں پہ اب دو آپشن انسان کے پاس رہ جاتے ہیں، یا یہ کہ وہ امام علیہ السلام کی امامت کو مان لے اور جو ہے وہ امامت سے منسلک ہو جائے، یعنی جو ہے وہ نوری ولایت سے جو ہے وہ منسلک ہو جائے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں جو ارشاد فرمائے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے کہ جو ایمان لے کے آئے. اور کیا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ یخرج من الظلمات الی النور، ان کو اندھیروں سے نکال کر جو ہے وہ نور کی طرف لے کے جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ جو ان کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ کیسے لے کے جاتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ اپنے ان خاص بندوں، اپنی حجت، اپنے آئمہ کے ذریعے انسانوں کو جو ہے وہ اندھیروں سے نور کی طرف لے جاتا. یعنی اگر غیبت کے زمانے کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ظلم اور اندھیروں اور گناہ اور برائی سے بچ سکیں تو اس کے بغیر ہمیں چارہ ہی نہیں کہ ہم جو ہے وہ امام علیہ السلام کے اوپر جو ہمارا یقین ہے اس کے اوپر ثابت قدم رہیں. اچھا، یہ بات تو بہت واضح ہے کہ ہم سارے جو ہیں وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ شریف کے اوپر یقین رکھتے ہیں، لیکن اگر اس پہ دقت کی جائے، یعنی اگر اس یقین کو تھوڑا غور سے دیکھا جائے تو اس سے کیا مراد ہے؟ جب ہم امام پر یقین رکھتے ہیں تو پھر اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں. یعنی جب امام علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ شریف جو ہیں ہمارے آخری امام ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمارے اوپر حجت ہیں، تو پھر اس کے کچھ تقاضے ہیں. اور وہ تقاضے کیا ہیں؟ کہ پھر ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ آئمہ علیہ السلام کے فرامین جو ہے وہ عمل پیرا ہوتے نظر آئیں، جو کہ الحمدللہ ہمارے مومنین جو ہیں وہ بھرپور کوشش کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو آئمہ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق گزارتے ہیں. اور اگر انسان جو ہے وہ اس کوشش کو جاری و ساری رکھے گا تو پھر یقیناً جو ہے وہ طاغوت کی سرپرستی سے بچ جائے گا. دیکھیں، ایک بار آپ نے زبان سے جب کہہ دیا کہ آپ امام کو مانتے ہیں تو اس کا نتیجہ نکلے گا. ایک بار جب آپ نے زبان کے ساتھ دل و جان سے بھی امام کی سرپرستی کو قبول کر لیا، جب آپ کسی کو سرپرست قبول کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے سارے کاموں کو، اپنے تمام اعمال کو
جو ہے وہ اپنے سرپرست کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی سرپرستی کرتا ہو، جو آپ کو چلاتا ہو، جو آپ کا دھیان رکھتا ہو، جو آپ کو بتاتا ہو یہ آپ کے حق میں اچھا ہے یا آپ کے حق میں برا ہے، ایسے کیجیے ایسے نہ کیجیے. اب جب کہ جو انسان اس بات کو مان لے کہ حجت خدا وقت امام زمانہ عجل اللہ تعالی شریف جو ہیں وہ اس کے سرپرست ہیں اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اس کے ولی ہیں اور ان کی اطاعت آپ پر لازم ہے، تو پھر وہ آپ کے فرامین پہ عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ بہترین طریقے سے آگے بڑھ جائے گا. لیکن اگر ایک شخص اس کو اپنے صحیح معنی میں نہ مانے تو دوسرا کوئی راستہ نہیں رہ جاتا. یہ راستہ رہ جاتا ہے کہ وہ طاغوت کو اپنا زبان سے کہے بغیر جو ہے وہ سرپرست بنا لیتا. یعنی جب امام علیہ السلام کی بات پر عمل نہیں کر رہا تو کسی اور کی بات پہ عمل کر رہا ہے، اور جو امام کی بات نہیں پہ وہ طاغوت کی بات. یعنی کوئی درمیانی راستہ نہیں، یا آپ صحیح کام کر رہے ہیں یا آپ صحیح کام نہیں کر رہے. اگر آپ صحیح کام نہیں کر رہے تو یقیناً آپ غلط کام کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ امام کی بات نہیں مان رہے، ان کی باتوں پہ عمل نہیں کر رہے تو یقیناً آپ طاغوت کی باتوں پہ عمل کر رہے ہیں، شیطان کی باتوں پہ عمل کر رہے ہیں، ظالم کی باتوں پہ عمل کر رہے ہیں. اور قرآن صریحاً کہہ رہا ہے یہاں پہ، کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کیا چیز جو ہے وہ انسانوں کو کفر کر لے جاتی ہے، کون لوگ جو ہیں بالآخر کفر کرتے ہیں، اور جو کفر کرتے ہیں ان کے دوست کون ہوتے ہیں. یعنی جو شخص جو ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے سرپرست جو ہیں وہ طاغوت ہیں، شیاطین ہیں، خدا سے ہٹ کر جن کی بات کی جائے وہ ان کے جو ہیں وہ ولی ہیں، سرپرست ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں، ان کو روشنیوں سے اندھیروں میں لے جاتے ہیں. نقطہ میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر انسان اپنی زندگی کے اندر وہ مقام جو امام کا مقام ہے اس کو نہ ذہن میں رکھے تو خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو طاغوت ہے زمانے کا، جو دشمن ہے امام کے، جو شیاطین ہیں، وہ جو ہیں انسان کو اپنے ساتھ ملا لیں اور انسان نہ چاہتے ہوئے نہ جانتے ہوئے جو ہے وہ ان سے جا ملے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرے اور گمراہ ہو جائے. اور گمراہی کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ نور سے نکل کر وہ جو نعمت خدا نے اس کو دی ہے، جو امامت کی نعمت دی ہے، جو ولایت کی نعمت دی ہے، جو در علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اس کو منسلک کیا ہے، وہ اس سے محروم ہو جائے گا. اور وہ محرومیت جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بالآخر جہنم تک لے جائے گی. تو یہاں پر جو ہے وہ انسان اپنے اوپر جو ہے وہ تھوڑا غور کرے، کوشش کرے، محنت کرے کہ کس طریقے سے میں جو ہوں وہ بہترین طریقے سے امام علیہ السلام کی باتوں پر عمل کر سکتا ہوں. اس کے لیے معرفت کا ہونا امام کی، امام کو پہچاننا، امام کو جاننا، جس کام کے لیے امام عسکری علیہ السلام نے اپنی زندگی کو صرف کر دیا، جس کی بدولت جو ہے وہ آپ کو جوانی میں 28 سال کی عمر میں جو ہے شہید کر دیا گیا. وہ یہی وجہ تھی نا، وہ امامت تو تھی کہ ظالم حاکموں کے سامنے جب امام کہتے تھے کہ میں وہ شخص ہوں جس کے پاس جو ہے وہ اس بات کا حق ہے کہ وہ امام ہو، میں وہ شخص ہوں کہ جس کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں کہ جو ایک امام کے اندر، ایک حکمران کے اندر ہونی چاہیے. یہ بات ظالم جو ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. اور آج کے زمانے میں بھی ہم یہی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر حکومت کا حق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، یا اس کے رسول کو ہے، یا اولی الامر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رسول خدا کے ذریعے جن لوگوں کو خداوند متعال نے ولی و سرپرست قرار دیا ہے ان کو ہے، یعنی ائمہ علیہم السلام کو. اور امام کی غیبت کے زمانے کے اندر صرف اور صرف حقیقی معنی میں وہی حکومت کا حق رکھ سکتے ہیں کہ جو امام کی باتوں پر عمل کریں. یعنی امام کے وکلاء یا امام کی طرف سے جو جن لوگوں کو مخصوص کیا گیا ہے، یا جن لوگوں کو امام غیبت کے زمانے میں ائمہ کے فرامین کو صحیح سے سمجھتے ہیں، قرآن کو صحیح سے سمجھتے ہیں، تاکہ ایسا ماحول بنایا جا سکے، تاکہ ایسے اقدامات کیے جا سکیں کہ جس کے ذریعے امام زمانہ عجل اللہ تعالی شریف جو ہیں وہ جلد جو ہیں وہ ظہور کریں. ابھی ہم نے جو امام کی حدیث بھی پڑھی اس کے اندر یہی ہے کہ وہ جو ہے شخص ہلاکت سے بچے گا کہ جو ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے وہ امام کی امام یقین رکھے اور آپ کی فرج کے لیے جو ہے وہ دعا کرے، تاجیل کی، جلدی جو ہے امام کو فرج حاصل ہو، جلدی آسانی حاصل ہو. دعا کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ دعا میں دو پہلو ہیں. ایک پہلو اس کی دعا کا ہوتا ہے، یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ یہ ہم جو کہتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج، کہ جلدی جو ہے امام کو فرج ملے، آسانی ملے، وہ ظہور کریں. ایک تو الفاظ ہیں. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ انسان جو بات دعا مانگ رہا ہے، جو خدا سے مانگ رہا ہے، اس کے لیے کوشش کرے. کوئی بھی دعا جو ہے اس کا حق یہی ہے کہ جب انسان اس دعا کو مانگے تو اس کے لیے بھرپور کوشش بھی کرے.
یہ قرآن حکیم بھی کہتا ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہ صرف وہی چیز ہے کہ جس کے لیے جو ہے وہ کوشش کرے گا، اس کے لیے وہ نہیں ہے اس کے لیے وہ کوشش نہیں کرے گا. یعنی جب خدا سے دعا مانگتے ہیں ساتھ میں آپ نے کوشش بھی کرنی ہے. اور جب آپ اگر ہلاکت سے بچنا چاہتے ہیں اس زمانے کے اندر، غیبت کے اندر، تو آپ کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے امامت کے اندر راسخ طریقے سے ثابت قدمی کے ساتھ یقین بھی رکھنا ہوگا، اور فرج کے لیے کوششیں کرنی ہوں گی امام کے لیے. اور وہ کوشش کیا ہے؟ وہ کوشش یہی ہے کہ انسان ایسا ماحول کریٹ کرے، اپنی ذات سے شروع کر کے آہستہ آہستہ اپنے گھرانے سے شروع کر کے اپنی سوسائٹی، اور پھر اس کو آہستہ آہستہ بڑھاتا جائے. اور یہی بہترین طریقے سے انسان جو اس زمانے کے اندر خدمت جو ہے وہ امام علیہ السلام کی جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو خداوند متعال سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، بحق امام عسکری علیہ السلام، بحق امام زمانہ عجل اللہ تعالی شریف، ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ ان باتوں پر عمل کر سکیں اور ایسا ماحول بنا سکیں، ایسی سوسائٹی بنا سکیں، ایسے اقدامات کر سکیں کہ جس کے ذریعے ہم جلد سے جلد اپنے وقت کے امام کی زیارت کریں اور ان کی رہنمائی میں زندگی میں بہترین طریقے سے آگے بڑھ سکیں. اور جو چیز ہم لوگوں کو اس کے اندر مدد کر رہی ہے اور تھرو آؤٹ مدد کرتی رہی ہے، وہ ہمارے حوزہ علمیہ ہیں، جیسے کہ ہمارا نجف ہے اور قم ہے. اور قم جس کی وجہ سے قم ہے وہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ ہیں، جن کے بارے میں امام جواد علیہ السلام سے روایت میں ملتا ہے کہ من زارا قبر عمتی بکم فلہ الجنہ، کہ جس کسی نے میری پھوپھی کی قبر کی قم میں زیارت کی تو خداوند متعال جو ہے اس کے لیے جنت قرار دے گا، پھر اس کے لیے جنت ہے. منظار قبر عمتی بکم فلہ الجنہ، جس کسی نے جو ہے میری پھوپھی کی قبر کی قم میں زیارت کی اس کے لیے جنت. ایسا مقام آپ کا کہ آپ کا لقب جو ہے وہ معصومہ ہے. آج کا دن جو ہے وہ 10 ربیع الثانی، جہاں ایک روایت کے مطابق امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کا دن بھی ہے، وہیں پہ ایک اور روایت کے مطابق آج جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کی وفات کا دن بھی ہے. اور وہ پاک بی بی کہ جن کو معصوم امام نے معصومہ کا لقب دیا، امام رضا علیہ السلام سے روایت میں ملتا ہے کہ جہاں پر آپ جو ہے وہ معصومہ کے بارے میں فرماتے ہیں سلام اللہ علیہ کے بارے میں کہ جس نے معصومہ سلام اللہ علیہ کی ان کی معرفت کے ساتھ جو ہے وہ زیارت کی تو اس کے لیے جو ہے وہ جنت ہے. اور بی بی کے مقام کے لیے بس اتنا ہی بس ہے کہ جب ہم ان کی زیارت پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ایک جملہ ہم کہتے ہیں یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنہ فإن لکی عند اللہ شان من الشان. ہم بی بی سے دعا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اے فاطمہ معصومہ ہمارے لیے جنت کی جو ہے وہ شفاعت کیجئے. کیونکہ آپ کی جو ایک ایسی شان ہے کہ جو ایسی شان ہے آپ کی زبردست قسم کی کہ جو کسی اور کی شان نہیں ہے، کہ خدا کے نزدیک آپ کی ایسی شان ہے. وہ شان کیا ہے؟ وہ شان یہ ہے کہ آپ جنت کے لیے جو ہے وہ شفاعت کر سکتی ہیں. اس لیے اگر آپ نگاہ کیجئے تو آپ کو یہ منظر بارہا ملے گا کہ سفید باریش علماء جو ہیں وہ بی معصومہ سلام اللہ علیہ کی ذریعے کے ساتھ آپ کو نظر آئیں گے کہ وہاں پہ وہ توسل کر رہے ہوں گے اور وہ خداوند متعال کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ بی بی کا واسطہ دے کر خدا کو پکار رہے ہوں گے. بی بی کا مقام ایسا ہے کہ ایک عام شخص تو کیا ہے، بزرگان کو بھی جو ہے وہ بی بی شفاعت کے ذریعے جو ہیں وہ جنت میں پہنچائیں گی. تو یہ آج کی غیبت کے زمانے کے اندر کیا اقدامات ہمیں کرنے چاہیے، کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے، کیسے ہم معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی شریف کو حاصل کر سکتے ہیں، اور نہ فقط یہ کلن دین اسلام کو پہچاننے میں اور جو ہے وہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو جاننے کے لیے، ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے جتنی زحمتیں، جتنی محنتیں علماء نے کی ہیں وہ آپ سب کے سامنے آیا ہیں. اور جناب معصومہ سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ ان سب کی میزبانی کرتی ہیں. خداوند متعال سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، بحق ان پاک ہستیوں کا واسطہ ہمیں جو ہے وہ دین کے اوپر ثابت قدمی عنایت کرے اور ہمیں شکر گزار بندوں میں سے قرار دے. کہ جیسے کہ آج کا دن جو ہے وہ تھینکس گیونگ کا دن تھا اور ساری جو ہے وہ یہاں پہ مخصوص نارتھ امریکہ کے اندر جو افراد ہیں وہ آج باوجود جس مرضی جو ہے وہ مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن کیونکہ تھینکس گیونگ شکر ادانے کا دن
جو ہے شکر ادا کرنے کا دن ہے تو اس کو وہ مناتے ہیں. تو یہ اس کے اندر بھی ہمارے لیے جو ہے وہ ایک میسج ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی اگر ایسا ایونٹ ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو کہ جو ہماری شریعت سے نہ ٹکرا رہی ہو اور جس کا کانسیپٹ اٹ سیلف اچھا ہو، تو اس کو جو ہے وہ اسلامی رنگ میں لاتے ہوئے اس کو جو ہے وہ انجام دینے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ عقلمندی یہی ہے کہ انسان جو بھی موقع ملے جس طرح کا بھی اس کو یوٹیلائز کرے کہ وہ خدا کی یاد میں مبتلا ہو جائے. کوئی بھی ایونٹ آئے اس کو جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دیا جائے خدا کی یاد کی طرف. آج کا دن اگر تھینکس گیونگ کے حوالے سے منایا جاتا ہے تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ بہترین طریقے سے خداوند متعال کا شکر ادا کریں کہ خدایا تیرا شکر کہ تو نے ہمیں جو ہے وہ امامت کی نعمت سے نوازا، تیرا شکر کہ تو نے ہمیں جو ہے وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی امامت سے وابستہ کر دیا، آپ کے در سے ملا دیا. تیرا شکر بار الہ کہ تو نے ہمیں جو ہے وہ محمد و آل محمد علیہ السلام جیسا گھرانہ عطا کیا. اس دعا کے ساتھ خداوند متعال ہمیں ہمیشہ اپنے شکر گزار بندوں میں سے قرار دے اور ہماری زندگیاں ویسی بن جائیں جیسے کہ خداوند متعال کا حکم رحمہ علیہ السلام نے ہمیں سے ترغیب دی ہے. انشاءاللہ جو ہے وہ آج کے اس سیشن کو ہم ختم کرتے ہیں، مل کے انشاءاللہ دعائے مولانا پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا، وإن حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وتوجه زيارته. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا محمد بن عبد الله خاتم النبيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أبي الفضل العباس وعلى زينب الكبرى وعلى أم البنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي غريب الغرباء، السلام عليك مولاي معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك أيها المدفون بأرض توس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب النسل والزمان، اللمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا كامل الكفر والطغيان، السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان. عجل الله تعالى فرجك، سهل الله تعالى مخرجك، وجعلنا من أنصاره وعوانه والمستشهدين بين يديه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کو بھی ایک سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکی بنت رسول اللہ، السلام علیکی بنت فاطمہ و خدیجہ، السلام علیکی بنت امیر المؤمنین، السلام علیکی یا بنت موسیٰ بن جعفر، یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ فإن لك عند اللہ شأنا من الشان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار سورہ اخلاص کی التماس ہے تمام مرحومین کے لیے، آپ کے ہمارے دنیا سے جا چکے ہیں افراد آپ کے، اور مخصوصاً جو ہمارے آیت اللہ جلالی اور ڈاکٹر علامہ قلب صادق صاحب اور علماء
اور مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں سب کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اللهم صل على محمد وآل وآل محمد وعجل محمد فرجهم. فرج. جزاک اللہ خیر.